حضرت شاہ صاحبی کے شاگرد مجاہد اسلام، مجاہد ملت، بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شاید کہ آپ نے نام سنا ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ہی بلا دیا، ہمیں ان کے حالات کا نہیں پتہ، ہمیں ان کی سوانح کا نہیں پتہ، ہمیں ان کی خدمات کا نہیں پتہ۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ حقیقی بطل حریت تھے، مجاہد ملت تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا جس کا پرانا نام صوبہ سرحد ہے، یہ اگر قادیانیت سے بچا ہے تو صرف مولانا غلام غوث ہزاروی کی محنت کی وجہ سے۔ اور مولانا کی محنت کا کیا انداز تھا، یہ جو واقعہ یاد آیا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ آخر عمر میں اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، اس بیٹے کا نام تھا زین العابدین۔ یہ بیٹا بیمار ہو گیا، حضرت اس کو دوائی دے رہے ہیں، اتنے میں دروازے بفا، ہزارے میں ایک جگہ ہے بفا شنکیاری، شاید آپ نے نام سنا ہو، حضرت بفا کے رہنے والے تھے اور حضرت حکیم بھی تھے۔ بیٹے کو دوائی دے رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، دوائی وہیں پہ چھوڑی، باہر آئے تو دیکھا تو قاضی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بالا کوٹ کی جو مرکزی مسجد ہے اس کے خطیب، آج کل جو خطیب ہے مولانا خلیل الرحمان صاحب، ان کے والد ماجد، وہ کھڑے۔ بھائی خیریت، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ قادیانی علادتہ جالندری ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے اور قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، گاؤں کے گاؤں قادیانی ہو گئے، اور وہ لوگوں کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے کہ کسی میں ہمت ہے تو آئے میرے مقابلے میں، جواب دے میرے سوالات کے۔ ہم تو عاجز آ گئے، ہم سے تو بات نہ بن سکی، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کریں۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں نا، یہ کہنی بڑی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے بیمار بیٹے کو وہیں پہ چھوڑا، اپنا کتابوں کا بستہ ساتھ لیا، قاضی صاحب کے ساتھ اڈے پہ آئے، وہاں سے بالا کوٹ جانے والی گاڑی پہ بیٹھے، بس پہ، اور ابھی بس چلی نہیں، گھر سے ان کے داماد حکیم نذیر صاحب، وہ بھی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے یہ واقعہ کتابوں میں تو پڑھا ہی پڑھا ہے، خود حکیم نذیر صاحب سے سنا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا اور میں نے کہا حضرت زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے جو بیٹا دیا، جس کو آپ بیمار چھوڑ کے آئے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے اور بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کی تجہیز بھی کرو، تکفین بھی کرو، جنازہ بھی پڑھو، دفن بھی کر دو، میں تو بالا کوٹ جاؤں گا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کروں گا، اور اس کے بعد جب موقع ملا تو پلٹ کے آؤں گا اور اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا۔ حضرت رکے نہیں، بالا کوٹ تشریف لے گئے، علادتہ جالندری کو مناظرے کا چیلنج دیا، اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کو شکست فاش دی، اس کو وہاں سے بھگایا۔ جن علاقوں کے لوگ قادیانی ہو گئے تھے، اب بھی اس علاقے میں جا کے یہ باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی ایک ایک علاقے کے اندر گئے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھایا، قادیانیت کا تعارف کروایا کہ یہ کتنا سنگین کفر ہے اور یہ لوگ اسلام کے نام پہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ جتنے لوگ قادیانی ہو گئے تھے، دوبارہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، ارتداد سے نکال کے پھر اسلام میں لائے، انہیں مسلمان کیا، اور 1 ہفتے کے بعد پلٹ کے بفا میں پہنچے، بیٹے کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا ہے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، آخر عمر میں اللہ نے مجھے نوازا، اولاد کی محبت الفاظ میں بیان نہیں
ماں باپ سے پوچھو اولاد کیا چیز ہوتی ہے. اولاد کے دل میں شاید اپنے والدین کا اتنا احترام نہ ہو جتنا والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت ہوتی ہے. مولانا ہزاروی نے فرمایا میرے بیٹے تو مجھے بڑا عزیز تھا, تو مجھے بڑا لاڈلا تھا, بڑا پیار تھا تیرے ساتھ, لیکن میں کیا کرتا, ایک طرف تو تھا, ایک طرف مسلمانوں کا ایمان تھا, ایک طرف حضور کی ختم نبوت تھی, حضور کے دشمن تھے, ایک طرف تیرا جنازہ تھا. میرے بیٹے میرے سامنے تو صحابہ کی زندگیاں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال تھی کہ غزوہ بدر کے بعد بیٹا عبد الرحمن بیٹھے, باپ بیٹھا بیٹھے کھانا کھا رہے لقمے ہاتھ میں. عبد الرحمن کہتے ہیں ابا جان بدر میں آپ مسلمانوں کے لشکر میں تھے, میں ابو جہل کے لشکر میں تھا, اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے, میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے لقمہ وہیں پہ چھوڑا, کہا عبد الرحمن ایک دفعہ پھر کے. عبد الرحمن نے یہی بات کہی تو فرمایا بیٹا کافر تھا, بزدلوں کے لشکر میں تھا اس لیے بزدل نکلا. اے کاش آتا میری تلوار کی زد میں, تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. فرمایا زین العابدین میرے سامنے تو یہ مثالیں تھیں, مجھے معاف کرنا, اب جنت میں ملیں گے, جنت میں ملاقات ہوگی.